ابو محنف کے مقتل میں ہے کہ رات کو عمر سعد اپنے حیام سے نکل کر ایک خلوت کے مقام پر قالین نما فرش ڈال کر امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کرتا رہا۔ آپس میں باتیں ہوتی رہیں، پھر دونوں اپنے اپنے حیام کی طرف چلے گئے۔ حولی بن یزید جو اہل بیت علیہ السلام کا سخت دشمن اور آل علی سے ذرا بھی محبت نہ رکھنے والا بلکہ بغض سے بھرا ہوا شخص تھا، اسے جب معلوم ہوا کہ عمر بن سعد امام حسین سے رات کو ملاقاتیں کرتا ہے تو اس نے خفیہ خط ابن زیاد کو لکھا اور ملاقاتوں کے سلسلے کا لکھا اور عمر بن سعد کی بہت شکایت کی اور لکھا کہ اے ابن زیاد، تم نے اس بے عرضہ بے قیمت شخص کو ہمارا سالار بنا کر بھیجا ہے، یہ تو صرف کھانے پینے اور آرام سے سو جانے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتا، رات کو امام حسین سے تنہائی میں ملاقاتیں کرتا ہے اور ان کے ساتھ مہر و محبت سے پیش آتا ہے، اس نے تمام لشکر کو ہاں مہاں صحرا میں بیکار معطل کر رکھا ہے، تم حکم جاری کرو تاکہ عمر بن سعد سپاہ سالاری سے معزول ہو جائے کیونکہ وہ اس قابل نہیں، اور مجھے سپاہ سالار بناؤ تاکہ ایک آن میں تیرے حکم کو اجرا کروں اور حسین کی زندگی کا چراغ بجھا کر تجھے سکون پہنچاؤں۔ یہ خط ایک تیز رفتار سوار کو دیا اور کوفہ روانہ کر دیا۔ جب ابن زیاد نے خط پڑھا تو بہت غصے ہوا اور اسی وقت قہر انگیز مضمون پر مشتمل ایک خط ابن سعد کو لکھا۔ صاحب کتاب خزاں کا بیان ہے کہ ابن سعد نے خط ابن زیاد کو لکھا، ابھی قاصد کو کوفہ کی طرف بھیجا ہی تھا کہ ایک قاصد کوفہ سے آن پہنچا جس کے پاس ابن زیاد کا خط تھا۔ ابن سعد نے خط لیا اور کھولا تو پہلی سطر یہی تھی: ابن سعد، مجھے معلوم ہوا ہے کہ رات کو خلوت میں امام حسین سے ملاقاتیں کرتا ہے اور دیگر تمام کاموں کا مجھے علم ہے جو تو کربلا میں کر رہا ہے، بس جو ہی میرا یہ خط پڑھے تو فوراً حسین اور اس کے اصحاب سے یزید کے لیے بیعت لے لو، اگر بیعت سے انکار کریں تو اس کا پانی بند کر دو تاکہ پیاس سے نڈھال ہو جائیں، پھر اس سے جنگ کرو اور حسین اور اس کے اصحاب کے سر میری طرف کوفہ بھیج دو۔ ابن سعد نے جب خط پڑھا تو اس کا بدن کانپنے لگا اور چہرے کا رنگ اڑ گیا۔